حضور کی بیوی 63 ہجری میں 61 ہجری میں واقعہ کربلا، یعنی رسول اللہ کے بعد یہ کم از کم 52 سال تک زندہ رہی ہیں۔ تو مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن مسند ابی یعلا کی یہ روایت صحیح ہے کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ ہم کیوں رسول اللہ کو گالیاں دیں گے اپنے ممبر پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کہتے کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ تم سب نہیں کرواتے ہو؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت رسول اللہ کرتے تھے، لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت یا ان پہ سب کرتے ہو تو یہ تم رسول اللہ کے اوپر یہ بات کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بڑی دور تک جاتی ہے، تو سوچنا چاہیے نا، جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو ان کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ صحابی کو حضرت عمر نے کہا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ یار حضرت عمر ایک بدری صحابی کو کہہ رہے ہیں منافق اور قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ لیکن یہ میں نے کلپ کاٹا ہے حضرت عمر کا، پوری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مخبری کر دی تھی اور کفار مکہ کو کہہ دیا تھا کہ حضور عنقریب تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ جو میں نے حضور کا سیکرٹ لیک کیا ہے اس کے عوض تم میرے اہل و عیال اور میرا مال جو مکے میں ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت دو، کیونکہ میں نے حضور کا راز تمہیں لیک کر دیا ہے۔ اب نبی کے راز کو لیک کرنا، رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا منافقت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ عملاً تو نفاق ہے نا، عقیدے میں نہ ہو تو، لیکن کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اس نے کیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، آپ نے مولا علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط مشرکین عرب کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت علی جو ہے وہ باقی ساتھیوں کو لے کے ایک جگہ پہنچے، اس عورت تک پہنچ گئے، اس عورت کی تلاشی لی، وہ خط نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ایسا۔ حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مجبوراً تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط ریٹریو کروں گا۔ پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا بالوں کا، اس میں سے وہ خط نکال کے دیا۔ اب وہ خط جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ریاکشن آپ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ابن ابی بلتا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی۔ یعنی حضور نے ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سے تشبیہ دی اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر دیا، بدری ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عمر پہ بھی کفر نہیں لوٹا اس کو کافر کہہ کے۔ کیوں؟ حضرت عمر جینولی سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہی ہے نبی کے ساتھ غداری کرنا۔ اس ایک حدیث سے کتنے مسئلے محدثین نے نکالے ہیں کہ اگر کسی کی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کی طرف کفر نہیں لوٹتا۔ پھر یہ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑھاتے وقت جو آپ نے منوایا تھا اس کا انکار کرے، اللہ رسول آخرت ختم نبوت قرآن، بس۔ باقی کسی کے انکار کرنے سے آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کی تعویل کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو بات پہنچی اس میں وہ یہ سمجھتا ہے۔ ہاں اللہ رسول کا کوئی انکار کر دے گا، آخرت کا قرآن کا، پھر ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس میں تو تعویل کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے باقاعدہ۔ لیکن حضرت عمر کو حضور نے نہیں کہا کہ توبہ کر، رجوع کر، تو نے ایک بدری کو کافر کہہ دیا، کفر تیری طرف لوٹ آیا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ حضور نے کسی سے کوئی توبہ نہیں کرائی، آپ کو پتا تھا وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے صرف نظر کیا۔ اچھا اس میں ایک یہ تو پھکی ہوگی ناسبیوں کے لیے، اب رافضیوں کے بھی لیے بھی اس میں پھکی ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، لہذا جنہوں نے ممبر رسول پہ حضرت علی پہ لعنت اور سب و شتم کروایا تو ان کو منافق کیوں نہیں آپ کہتے؟ سر اسی لیے نہیں کہتے کہ حضور نے ابن ابی بلتا کو منافق نہیں کہا، ان کو ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سمجھا۔
رسول اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں سمجھا، دنیا کی محبت سمجھا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ ممتحنہ میں پھر آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت گفتگو ہے اس کے اندر ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ، چاہے تمہارے رشتہ دار قریبی جتنے بھی لوگ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے جب تک ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھتے ہو تو تمہارا نہیں. اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں اور بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کوئی شخص برا عمل دنیا کی محبت میں ڈوب کے نفس سے مغلوب ہو کے بھی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے منافق کہیں. لہذا حضرت علی کے دشمنوں کا منافق ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا کی محبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنا جو وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، اور عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد حضور فوت ہو گئے. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں گا. دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک کرنے لگو. صحابہ کے بارے میں حضور کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اب شرک کم از کم یہ نہیں کریں گے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اس کی نمائندہ مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی محبت یا حکومت کے حصول کی خاطر یہ سب کچھ کیا.